بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا يفقهه في الدین او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جھوم جھوم کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان عظیم ہے جس نے آج ہم سب کو امام الائمہ سراج الملت والدین حضرت سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مجدد میعت حاضرہ عاشقوں کے امام صاحب کنز الایمان حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں عظیم ہستیوں کی یاد میں امام اعظم ابو حنیفہ و اعلیٰ حضرت کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں عطا فرمائی۔ شمالی لاہور کی جملہ تنظیمات، عوام اہل سنت اور بالخصوص اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعجاز گولڑوی صاحب مبارکباد کے لائق ہیں، اور بالخصوص اس محفل پاک کی کامیابی کے حوالے سے جن کی خصوصی کاوشیں شامل ہیں، میری مراد نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم حیدر قادری صاحب زیدہ مجدہ، اور بالخصوص جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جن کی نسبت ہی اتنی اعلیٰ ہے کہ جن کا نام لیتے ہوئے ہماری رگوں میں محبتیں اس طرح دوڑتی ہیں، کیوں نہ دوڑیں، کہ جن سے نسبت اور محبت اور مودت کا رب نے بھی حکم دیا۔ میری مراد آل نبی اولاد علی حضرت علامہ سید تبارک حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں، یہ وہ علماء ہیں جن کی کاوشوں اور محنتوں سے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام انعقاد پذیر ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام، عوام اہل سنت اور احباب کی اس کاوش کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، فکر سوچ اور سمجھ کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے اپنی ہین حیات میں صحابہ کرام کے سامنے جو کچھ ارشاد فرمایا یا جو کچھ کر کے دکھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اس امت کے وہ افراد ہیں جنہوں نے ہر عمل کو سرکار سے سن کے دیکھ کر کیا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دور میں کوئی ایسا ظاہری اختلاف نہ ہو سکا کہ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ہو اور اس میں کوئی دو رائے یا تین رائے بن جائیں، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، سرکار سے پوچھ کر صحابہ اس حدیث کی تصحیح فرما لیتے تھے۔ یہ سلسلہ سرکار کے دور میں چلتا گیا، لیکن ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمارے آقا چاہتے تھے کہ اس امت میں ایک ایسی سمجھ اور سوچ بھی پیدا ہو جو اس امت میں شریعت کی فلیکسیبلٹی کی وجہ سے، اس شریعت کے مسائل کا قیامت تک باقی رہنے کی وجہ سے مرور زمانہ کے ساتھ پیدا ہونے والے ہر مسئلے کا جواب اور حل دے سکے۔ وہ سمجھ، وہ سوچ کہاں سے پیدا ہوگی؟ پہلی جتنی بھی شریعتیں آئیں وہ ساری کی ساری
سالڈ شریعتیں ہیں، جامد ہیں. اسی لیے آج کرسچینٹی میں کوئی فقہ نہیں ہے، یہودیت کی کوئی فقہ اور ان میں کوئی اجتہاد نہیں ہے. وہ ایک وقت کے لیے آئیں، وہ شریعتیں وقت کے گزرنے کے بعد ان کا پریکٹیکلی پرفارم کرنا اب ممکن نہ رہا. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ نے شریعت عطا فرمائی، اس کے بارے میں واضح کر دیا کہ اب یہی شریعت ہے، قیامت تک کے لیے ہر شخص، ہر فرد اس شریعت پر عمل کرے گا. سوال یہ پیدا ہوا، وہ احکام، وہ باتیں، وہ عمل جو ہمارے آقا نے اس دور کے سینیریو میں کیے، وہ تو آج کے اس دور کے لحاظ سے اس کے تقاضے بھی بدل چکے. مرور زمانہ کے ساتھ سوچ سمجھ میں بھی تغیرات آ گئے. تو پھر اس دور کا جو فرمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، آج کی پریکٹیکل پرفارمنس میں اس کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ شریعت تو تکمیل تک پہنچ چکی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتا ہے آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، شریعت مکمل ہو گئی، اور تمہارے لیے جو دین ہم نے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے. کون سا دین ہے جی؟ اسلام. علامہ صاحب ادھر آ جائیں، آپ شہزاد صاحب کو بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب دین کی تکمیل فرما دی، اس کے بعد اب کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن اس دور کی کہی ہوئی باتوں کو آج کے دور میں ہم کس طرح اپنائیں گے، اس کے لیے شریعت میں ایک سمجھ اور بوجھ رکھی گئی. اس سمجھ اور بوجھ کے مطابق ایک مجتہد شرعی مسئلہ اخذ کرتا ہے اور استنباط کے بعد اس مسئلے کا حل نکال کر امت کے سامنے پیش کرتا ہے. جس ہستی نے اس امت میں سب سے پہلے اس سمجھ اور بوجھ کو پورے کرائیٹیریا کے ساتھ پیش کیا، اس ہستی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. اس تربیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کئی مواقع پر مختلف انداز میں ان کو ایکسپیریمنٹ کروائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں بھیجا تو پوچھا تم فیصلہ لوگوں کا کیسے کرو گے؟ عرض کیا جی قرآن سے. کہا قرآن سے نہ ملے تو؟ کہا جی آپ کے فرمان سے. کہا اگر میرے فرمان سے بھی نہ ملے تو؟ عرض کیا اجتہد برائے، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر اتنے خوش ہوئے، آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا شکر ہے اس پروردگار کا جس نے رسول کے قاصد کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول بھی راضی ہو گیا. اس کا مطلب کہ قرآن و سنت کے ساتھ ایک اجتہاد، ایک سوچ، ایک فکر جو مجتہد قرآن و سنت سے ہی نکال کر پیش کرتا ہے، اس اجتہاد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فقہ حنفی کو ترجیح عطا فرما دی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں آپ کا بغداد میں وصال ہوا، منصب شہادت پہ پہنچے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کوفہ میں پیدا ہوئے، اور کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شاگرد موجود تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یا دو واسطوں کے ساتھ دین کو سمجھنے والے ہیں. حضرت ابراہیم بن نخعی کا فیض ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچتا ہے، حضرت امام جعفر صادق کا فیض ہو تو حضرت امام ابو حنیفہ تک پہنچتا ہے. اسی طرح جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ 40 تابعین سے پڑھنے کے بعد جب مسند افتاء پر بیٹھتے ہیں، اللہ نے وہ اجتہاد کی دولت عطا فرمائی کہ آپ سے پڑھنے والے 60 مجتہد کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں. جن کے شاگردوں میں 60 مجتہد پیدا ہو، بتائیے اس استاذ کا اپنا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک کرائیٹیریا بتایا
فرمایا ان کو کہہ دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اہل علم اور دوسرے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ فقہ حنفی کی ترجیحات اس لیے بھی ہو جاتی ہیں کہ جتنی بعد میں فقہ بنی، وہ فقہ مالکی ہو، وہ فقہ شافعی ہو، وہ فقہ حنبلی ہو، وہ سارے فقہا ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین فقہ کو مرتب کیا جاتا ہے، اور اس امت میں سب سے پہلے جنہوں نے فقہ کے کرائیٹیریے اور معیار کو مقرر کیا، اس معیار کو مقرر کرنے والی ہستی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے باقی فقہا سے آپ کی فقہ کو ترجیح حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی جو فقہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جو میرے زمانے سے ملا ہوگا اور پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوگا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خیر کی بات کی ہے۔ فرمایا کہ جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہے، فرمایا خیرکم کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو اس کے قریب ہے، جو اس کے قریب ہے۔ اس سے پتا چلا خیر القرن کرنی، فرمایا جو بہترین زمانہ ہے وہ میرا قرن ہے، میرا زمانہ ہے، اور جو اس کے ساتھ ملا ہوگا، جو اس کے ساتھ ملا ہے، اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کو تدوین فرمایا ہے۔ گرامی کے حضرات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فقہ کو جو رب قدوس نے باقی فقہ پر ترجیح دی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی فقہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ ان تمام آثار صحابہ سے مدون ہوئی جس کے اندر صحابہ کرام سے پوچھ کر یا اجلہ تابعین سے پوچھ کر آپ نے فقہ کو مرتب کیا۔ یہ آپ کو ترجیح حاصل ہے، آپ نے صحابہ کرام سے خود ملاقات کی ہے، اجلہ تابعین سے پڑھا، صحابہ سے ملاقات کی۔ آج اگر یہ سوال کیا جائے تقلید کی کیا ضرورت ہے، ہم قرآن پڑھیں اور عمل کریں، حدیث پڑھیں اور عمل کریں۔ ہم کہتے ہیں 1400 سال کے بعد تم مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ قرآن و سنت کے کچھ معنی ایسے بھی ہیں جو بظاہر آپ کو ایک دوسرے سے جدا نظر آتے ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، فرمایا جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ فرماتا لا تأکلوا، اس میں سے نہ کھاؤ۔ قرآن کہتا ہے ذبح کے وقت جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں سے نہ کھاؤ۔ کیا ہے جی؟ نہ کھاؤ، لا تأکلوا، نہ کھاؤ۔ قرآن کہتا ہے ذبح کے وقت بسم اللہ چھوٹ جائے تو اس میں سے نہیں کھانا۔ حدیث کی طرف آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص ذبح کرتے وقت بسم اللہ کو بھول گیا، اب سرکار فرماتے ہیں کلو ہو، کھا لو، فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ فِي كُلِّ قَلْبِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، اللہ نے بسم اللہ کو ہر مسلمان کے دل میں رکھ دیا ہے۔ قرآن کہتا نہیں کھانا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاہے۔ قرآن کہتا ہے نہ کھاؤ، حدیث کہتی ہے کھا لو۔ بتائیے قرآن پہ عمل کریں گے کہ حدیث پہ؟ اگر کوئی شخص کہے جی میں تقلید نہیں چاہتا، میں نے ویسے ہی عمل کرنا ہے، تو کس پہ عمل کرے گا؟ اگر وہ کہے گا جی میں نے قرآن پہ عمل کرنا ہے تو حدیث کا منکر، اگر وہ کہتا ہے میں نے حدیث پہ عمل کرنا ہے تو قرآن کا منکر۔ فقہ حنفی کی یہی ترجیح ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں ہم قرآن پہ بھی عمل کریں گے، حدیث پہ بھی عمل کریں گے۔ اس کے لیے آثار صحابہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے صحابہ کرام کا وہ وقت جب سوال پوچھا گیا اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کے وہ اوقات اور ان معنی کو سمجھتے ہوئے مسئلہ مستنبط کر دیا۔ فرمایا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے تو کھانا حرام ہے، رب کے قرآن پہ عمل ہو گیا۔ اگر کوئی بھول کر بسم اللہ چھوڑتا ہے تو کھانا حلال ہے، رسول اللہ کی حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ پتہ کیا چلا؟
یہ جو فقہ ہے، یہ جو اجتہاد ہے، یہ جو استنباط ہے، یہ فقہائے کرام جب قرآن و سنت کے معنی سے مستنبط کرتے ہیں پھر ہم اس کے مطابق عمل کریں تو ہم شریعت کے اس ضابطے اور اس کرائیٹیریا کے مطابق اس کی اصل مراد تک پہنچ جاتے ہیں۔ وگرنہ کوئی شخص میرے پاس یہاں ایک صاحب آئے، اس نے کہا جی میں نے پوری بخاری حفظ کر لی دوسرے مکتبہ فکر سے، تو میں نے کہا جی آپ نے بخاری کی 7275 حدیثیں تو پڑھ لی ہیں، مجھے یہ بتائیے ایک حدیث کا عام ہو اور دوسری حدیث کا خاص ہو، دونوں کا مفہوم ٹکرا جائے، ترجیح عام کو ہوگی کہ خاص کو؟ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتے جی یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اب آپ نے رٹا تو لگا لیا، بخاری پوری حفظ کر لی، کھڑے ہو کے دعویٰ کریں گے میں ہر حدیث پڑھ سکتا ہوں، لیکن اس حدیث کی اصل مراد تک پہنچنے کے لیے جو قواعد اور ضوابط تھے وہ تو آپ جانتے ہی نہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اللہ ان کی تربت پہ کروڑاں رحمت نازل کرے، فرمایا قرآن و حدیث کا ایک عام ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے، مشترک ہے، معول ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص، امر ہے، مامور ہے، امر بھی ہے، فرمایا کوئی ادا ہے، کوئی قضا ہے، کوئی ادائے کامل ہے، کوئی ادائے ناقص ہے، فرمایا یہ سارے اصول ہم رب کے قرآن سے نکالتے ہیں اور شریعت کا مسئلہ مستنبط کر کے امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن ان سارے قواعد کو جب تک کوئی نہیں جانے گا وہ قرآن و سنت کی اصل مراد تک کیسے پہنچے گا؟ ہم الحمدللہ فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل قریب ہے، اور داتا صاحب نے مور لگا دی، فرمایا ایک رات میں نے خواب میں دیکھا سرکار نے پیار سے بزرگ کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے، میں نے دل میں سوچا یہ کون ہے جن کو بچوں کی طرح گود میں اٹھا رکھا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ میری امت کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اس وقت داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا فقہ حنفی سب سے بہتر ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اس لیے نہیں بہل سکتے پھسل سکتے، اس لیے کہ جو آغوش مصطفیٰ میں آ جاتا ہے وہ ہر پھسلن سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ الحمدللہ قرآن و سنت کی اصل مراد تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ فقہاء عطا کیے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی نماز، عبادات، دیگر اعمال کو انہی فقہاء کے جو مسائل متداولہ ہیں، جو مسائل شرعیہ ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔